تو فوراً دے دیا، ورنہ نرمی سے سمجھا دیا کہ دوسرے وقت آئے گا تو لے جانا۔ آپ بات کے بہت سچے تھے، سب باتوں میں آسانی اور سہولت اختیار فرماتے، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں کا سب کا خیال رکھتے، ان کی پوچھ گچھ رکھتے، گھر والوں کا بہت خیال رکھتے کہ کسی کو اپنی سے تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے رات کو باہر جانا ہوتا تو آہستہ سے اٹھتے، آہستہ سے جوتا پہنتے، آہستہ سے کواڑ کھولتے، آہستہ سے باہر چلے جاتے۔ اسی طرح سے گھر میں تشریف لاتے تو آہستہ سے آتے تاکہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو اور کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ چلتے تو نیچی نگاہ زمین کی طرف رکھتے، مجمع کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے، اور کوئی سامنے سے آتا تو سلام پہلے آپ ہی کرتے۔ عاجزانہ صورت سے بیٹھتے، غریب مسکینوں کی طرح بیٹھ کر کھانا کھاتے، کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، چپاتی کبھی نہیں کھائی، تکلف کی تشتریوں میں کھانا نہیں کھایا، ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے غمگین رہتے، اکثر اوقات خاموش رہتے، بلا ضرورت کلام نہ فرماتے، جب بولتے تو اتنا صاف کہ سننے والا خوب سمجھ لے، نہ اتنا طویل کلام فرماتے کہ آدمی اکتا جائے، نہ اتنا مختصر کہ بات ادھوری رہ جائے۔ بات میں، کام میں، برتاؤ میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے، اپنے پاس آنے والے کی بے قدری نہ فرماتے، نہ کسی کی بات کاٹتے، البتہ اگر خلاف شرع یعنی شریعت کے خلاف کوئی بات ہوتی تو اس کو روک دیتے تھے یا وہاں سے خود اٹھ کر چلے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت کو بہت بڑی خیال اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو بہت بڑی خیال کرتے، کھانے پینے کی چیز میں عیب نہ نکالتے، اگر دل چاہتا کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے، مگر کسی دنیاوی کام کے بگڑ جانے پر، مثلاً کسی نے کوئی چیز توڑ دی یا کام بگاڑ دیا تو آپ کو غصہ نہ آتا، البتہ اگر کوئی بات دین کے خلاف ہوتی تو آپ کو سخت غصہ آتا۔ کبھی آپ نے اپنے ذاتی معاملہ میں غصہ نہیں کیا اور نہ اپنے نفس کا کسی سے بدلہ لیا، کسی سے ناراضگی کا اظہار فرماتے تو چہرہ موڑ لیتے تھے، لیکن زبان سے سخت سست نہیں کہتے تھے، جب خوش ہوتے تو نیچی نگاہ کر لیتے، نہایت ہی شرمیلے تھے، زور سے کھلکھلا کر نہ ہنستے بلکہ تبسم فرماتے، سب میں ملے جلے رہتے، یعنی شان بنا کر نہیں رہتے تھے، ٹھاٹھ بنا کر دندنا کے چلنا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، بلکہ کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے، لیکن مذاق میں بھی سچی بات کہتے، نماز میں اتنا لمبا قیام فرماتے کہ قدم مبارک ورم کر آتے تھے، نماز میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو سینہ مبارک میں سے ہانڈی کے کھولنے کی سی آواز آتی تھی، یہ خوف خدا کی وجہ سے حالت ہوتی، مزاج مبارک میں اتنی تواضع تھی کہ امت کو یوں فرما دیا کہ مجھ کو بہت مت بڑھانا، اگر کوئی غریب آتا یا بڑھیا آپ سے بات کرنا چاہتی تو سڑک کے ایک کنارے پر سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے یا بیٹھ جاتے، اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس کی بیمار پرسی فرماتے، کسی کا جنازہ ہوتا تو اس میں شریک ہو جاتے، کوئی بھی آدمی دعوت کرتا قبول فرماتے، کوئی جو کی روٹی یا بد مزہ چربی ہی کھلاتا تو دعوت سے عذر نہ فرماتے، زبان مبارک سے بیکار بات نہ نکالتے، سب کی دل جوئی فرماتے، ایسا برتاؤ نہ کرتے جس سے کوئی گھبرا جائے، ظالموں شریروں سے خوش اسلوبی کے ساتھ اپنا بچاؤ بھی کرتے، مگر سب کے ساتھ خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے، ہر کام کو انتظام کے ساتھ کرتے، اٹھتے بیٹھتے اٹھتے خدا کی یاد کرتے، کسی محفل میں تشریف لے جاتے تو جہاں کنارے پر جگہ ملتی بیٹھ جاتے، اگر بات کرنے والے کئی آدمی ہوتے تو باری باری سب کی طرف منہ کر کے بات کرتے، ہر شخص کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے کہ ہر شخص کا یہی خیال ہوتا تھا کہ مجھ سے سب سے زیادہ آپ کو محبت ہے، اگر کوئی بات کرنے بیٹھتا تو جب تک وہ نہ اٹھے آپ نہ اٹھتے،
گھر پر آرام کے لیے تکیہ لگا کر بیٹھ جاتے، گھر کے کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے، مثلا بکری کا دودھ نکال لیا، اپنے کپڑے صاف کر لیے، اپنے کام تو اپنے ہاتھ ہی سے اکثر کیا کرتے تھے۔ کیسا ہی برا آدمی آپ کے پاس آتا اس سے اچھی طرح سے ملتے تھے، اس کی دل شکنی نہ فرماتے تھے، نہ سختی سے بولتے نہ سختی فرماتے۔ آپ چلانے والے نہ تھے، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے، اپنے ہاتھ سے انسان تو کیا کسی جانور کو بھی نہیں مارا، ہاں شریعت کی روح سے ضرور سزا دیتے تھے۔ اگر کوئی آپ پر زیادتی کرتا تو بدلہ نہ لیتے، ہر وقت ہنس مکھ ہو کر ملتے، حالانکہ آخرت کی فکر رہتی تھی۔ کسی کا عیب بیان نہ کرتے، نہ بات منہ پر مارتے، نہ کسی چیز کے دینے میں دریغ کرتے، زبان مبارک سے وہی بات کہتے جس میں ثواب ملے۔ کوئی پردیسی آتا اس کی خبر گیری کرتے، اگر کوئی بے ادبی کرتا برداشت فرماتے۔ خدا تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔